صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ جہنم دوزخ کے احوال چل رہے تھے، اس میں جو آخری ہماری حدیث گزری ہے وہ تھی دوزخیوں کی غذا، جہنمیوں کو جو غذا دی جائے گی وہ زقوم کا درخت ہے اور کھانا پڑے گا، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ آج کی جو روایت ہے وہ ہے گرم پانی کے بارے میں، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے یسقیٰ من ماء صدید، تو اس حوالے سے ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ جو بھی، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر پھینکے گا، باہر نکل آئے گا۔ اور سحر کہ یہی معنی ہے، تو پھر وہ دوزخی جیسا تھا ویسا کر دیا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا، یعنی یہ عذاب ہوا، ختم ہوا، دوبارہ سے پھر اس پر یہ ساری صورتحال ہوگی، پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یسقیٰ من ماء صدید یتجرعہ، قرآن مجید کی آیت ہے، وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جب وہ پانی اس جہنمی کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ ناک منہ چڑھائے گا، پھر جب وہ پانی اس کے منہ سے بالکل قریب کیا جائے گا تو اس کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالے گا، نہیں پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ ناک کو بھون ڈالے گا جب قریب لائے گا، دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ منہ کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ جہنمی اس پانی کو پیے گا اور وہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر وہ پخانہ کے راستے سے باہر نکل آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ تو ان آیتوں کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، تو یہ کیفیت ہوگی، پینا پڑے گا بہرحال، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں جی جیسے دنیا میں بعض دفعہ پیاس نہیں ہوتی، آدمی کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پینا، ایسی کیفیت نہیں ہوگی، پینا پڑے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوزخ کی دیواروں کی چوڑائی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا دوزخ کے احاطے کے لیے 4 دیواریں ہوں گی، جن میں سے ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی، 40 سال کا عرصہ ایک دیوار، پھر 40 دوسرا، 40 تیسرا، 40 چوتھا، تو یہ دوزخ کے جو احاطہ صرف کیے ہوئے دیواریں ہیں یہ ان کا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی کے زخموں سے جو زرد پانی بہے گا، یعنی پیپ وغیرہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو یقیناً تمام دنیا والے گل سڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔ وہ جو کیفیت ہوگی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہنمی ایک کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا ایک ڈول جو آج کل ہمارے حساب سے کر لیں 5 جو کلو والا ڈبہ ہے، تو وہ ڈبہ اگر اس دنیا میں ڈیل دیا جائے تو آپ نے فرمایا تمام دنیا والے اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں۔ آگے دوزخ میں جو درخت ہے اس کا ایک اور حدیث اس کے حوالے سے ہے، یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والوں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو، اور تم اس حال میں مت مرنا کہ تم ایمان والے نہ ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، یہ تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ پھر ارشاد فرمایا اگر دوزخ کے زقوم یعنی جو درخت ہے اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں ٹپک پڑے تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کو تہس نہس کر دے گا، پھر سوچو اس شخص کا کیا حال ہوگا
جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا۔ باقی تو وہی عرض کیا کافی دفعہ کہ بھئی بس یہ سمجھانے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اصل کیفیت کیا ہوگی وہ اس دن ہی وہیں پتہ چلے گا۔ اچھا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، دوزخ کی آگ کافر کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالے گی، پس اس کا بالائی ہونٹ اور بالائی ہونٹ یعنی نیچے والا ہونٹ اوپر کو سمٹ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ ناف تک پہنچ جائے گا۔ اس کیفیت بیان کر دی گئی کہ جو آگ کی کیفیت ہے، پھر آگ کی وجہ سے یہ والا ہونٹ اوپر اور یہ والا ہونٹ ناف تک آ جائے گا نیچے والا، اور اوپر والا کرتے کرتے سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا۔ جہنمیوں کے آنسو، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں خدا کے خوف سے رو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو بتکلف رو۔ بتکلف یہ ہے کہ رونا نہیں آ رہا ایک آدمی کو، لیکن رونے کی شکل بنا رہا ہے اور یہ اس کے چہرے سے تاثر یہ لگ رہا ہے یہ رو رہا ہے، ایسی کیفیت ہو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ دوزخی جہنم میں روئیں گے، جہنمی جہنم میں روئیں گے، اور ان کے آنسو ان کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں، اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کا بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے خون اور آنسو کی زیادتی اس درجے کی ہوگی، اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو یقیناً وہ بھی چلنے لگیں۔ ظاہر ہے اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ جو رونا ہوگا تو اتنا ہوگا کہ پھر آپ علیہ السلام ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ بھئی کشتیاں چھوڑ دی جائیں، اتنا پانی ہوگا، اتنا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اگر اس کو ناپا جائے، اس کی درجہ بندی کی جائے۔ بھوک کا عذاب، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ جہنمی پہلے سے گرفتار ہوگا۔ یعنی ایک تو وہ عذاب ہے جو آگ جلا رہی ہے بار بار، ساتھ بھوک کا عذاب شروع ہو جائے گا، تو وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ جتنا عذاب اسے ہو رہا ہے اتنا ہی اسی درجے کے، اسی برابری کا۔ چنانچہ آگے آپ فرماتے ہیں اذیت سے بےتاب ہو کر فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد رسی یعنی ان کی جو فریاد سنی جائے گی وہ خاردار کھانے کے ذریعے سے سنی جائے گی، جو نہ فربا کرے گا یعنی موٹا کرے گا، نہ بھوک کو دفع کرے گا۔ پھر وہ پہلے کھانے کو لا حاصل دیکھ کر دوسری مرتبہ پھر فریاد کریں گے، اور اس مرتبہ ان کی فریاد رسی گلے میں پھنس جانے والے کھانے کے ذریعے کی جائے گی۔ جب اس کو کھائیں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، اس وقت ان کو یہ یاد آئے گا کہ جب دنیا میں کھاتے وقت ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو اس کو وہ کسی پینے والی چیز سے نیچے اتارتے تھے، ہمارا دنیا کا جیسے ہے۔ تو پھر چنانچہ وہ اپنے گلے میں پھنسے ہوئے کھانے کو اتارنے کے لیے کسی پینے والی چیز کی التجا کریں گے، مانگیں گے کہ ہمیں کچھ پینے کے لیے دی جائے، تب ان کو تیز گرم پانی کے ذریعے زنبوروں کے ذریعے اٹھا کر ان کو دیا جائے گا، اور جب گرم پانی کے برتن ان کے منہ تک پہنچیں گے تو ان کے چہرے کا گوشت کیا ہو جائے گا، بھن جائے گا اس کی وجہ سے، اور جب برتنوں کے اندر کی چیز ان کے پیٹ میں داخل ہوگی تو پیٹ کے اندر کی جتنی چیزیں ان کو ختم کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ بس اس صورتحال سے بےتاب ہو کر جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دوزخ کے نگہبان فرشتوں سے مدد کی درخواست کرو۔ جب دوزخی ان سے مدد کی درخواست کریں گے، جو جہنم کے جو داروغے جن کو کہا جاتا ہے، تو دوزخ کے نگہبان فرشتے جواب دیں گے، کیا خدا کے رسول معجزے اور واضح دلیلیں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بے شک اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تھے۔ تو جہنم کا جو فرشتہ ہوگا، داروغہ ہوگا، وہ کہیں گے تم پکارتے رہو اور یہ یاد رکھو کہ کافروں کی پکار بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہنمی آپس میں کہیں گے مالک یعنی جہنم کے جو داروغے سے جو ہے وہ ظاہر سردار سمجھ لیجیے، اس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کریں۔ پھر وہ التجا کریں گے کہ اے مالک، اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ جہنمی جہنم کے داروغے سے کہیں گے اے مالک تمہارا رب ہمیں موت دے دے، یہ دعا تو یہ التجا کرو تاکہ ہمیں آرام مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی التجا سن کر مالک جواب دے گا اس دوزخ سے نجات یا موت کا خیال چھوڑ دو،
تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں اور اسی عذاب میں رہنا ہے۔ حضرت اعمش جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں فرماتے ہیں بعض صحابہ نے مجھ سے بیان کیا کہ مالک سے ان دوزخیوں کی التجا اور مالک کی طرف سے ان کو جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا، یعنی وہ التجا کریں گے، جواب جو آئے گا وہ 1000 سال بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جہنمی آپس میں کہیں گے اپنے پروردگار سے، آخری ہمارے پاس حل یہی ہے، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے پروردگار سے کوئی بہتر نہیں ہے، ہمارے پروردگار سے کوئی بہتر نہیں۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا اور ظاہر اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ہم راستہ بھٹک گئے، اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما، اگر ہم اس کے بعد کفر اور شرک کریں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو جواب دے گا، دور ہو جاؤ اور اسی دوزخ میں پڑے رہو اور رہائی اور نجات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر کار وہ جہنمی ہر بھلائی سے مایوس ہو کر حسرت اور فریاد کرنے لگیں گے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے۔ وہ بھی درجے وائز جا رہے تھے نا، پہلے جہنم کے جو عام وہ ہیں نگہبان ہیں، پھر اس کے بعد اوپر گئے تو مالک ہے، اس سے اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو اس ترتیب سے گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی سن لے، لیکن جب آخری اعلان ہو جائے گا تو اب اس کے بعد ان کے لیے کوئی صورتحال باقی نہیں رہے گی۔ آگے ایک دو فصل ہیں انشاءاللہ، اس کو پھر آئندہ ہفتے ذکر کریں گے، پھر جہنم کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ انبیاء کی اور اس دنیا کا آغاز کیسے ہوا، انبیاء کرام کا تذکرہ آئے گا، ان کی پیدائش کا تذکرہ آئے گا، دنیا کی پیدائش کا تذکرہ آئے گا، پھر انشاءاللہ ان کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔